اور 12 ربیع الاول ابھی 5 ستمبر کو 2 ہفتے پہلے رات سے جمعے کے دن کی گزری، اور اس میں مختلف شہروں سے مختلف طرح کے جلوس اور جھنڈے نکالے گئے۔ ان میں سے ایک غالباً شہر کانپور کا بڑا مشہور ہوا کہ چند نوجوان ایسے جھنڈے لے کر کے نکلے اور ایسے بورڈ ان کے پاس تھے، ایسے بینر ان کے پاس تھے جس پر لکھا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت نزاع کی ایک صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس شہر کی پولیس نے آپسی سمجھوتا اور صلح کے بعد معاملہ رفع دفع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد، جو کہ آج کل مسئلہ اٹھا ہوا ہے، کہ ان 15 سے 17 مسلمان نوجوانوں پر کیس کر کے اندر کر دیے گئے کہ آپ نے یہ بینر لگا کر کے دوسروں کو بھڑکایا ہے اور ان کے گویا کہ آستھا پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ الزام لگایا گیا مسلمان نوجوان۔ اب اس کے مقابلے میں مسلم جو رہنما سمجھے جاتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر سمجھے جاتے ہیں، خاص طور سے سر فہرست جناب اسد الدین اویسی صاحب کے بیانات آئے اور تمام طرح کی چیزیں ہوئیں۔ مسلمان نوجوانوں کی طرف سے، بلکہ یہ کہا جائے تمام مسلمان کمیونٹی کی طرف سے، اور ان میں سے اکثر وہ لوگ جو موبائل استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، ان میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے اور یہ بڑی مشہور ہو رہی ہے۔ احتجاج کی حد تک ٹھیک ہے کہ وہ سب اپنی ڈی پی پر، اپنے اسٹیٹس پر اور اپنے گروپس پر ہر جگہ یہ لکھ کر کے بھیج رہے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بھی لگایا، کوئی مسئلہ نہیں، احتجاج کی حد تک کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اسی چیز کو سب کچھ سمجھنے لگے کہ اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، اگر کوئی یہ سمجھنے لگے ہم کو انصاف اسی سے ملے گا، تو نہیں۔ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے پورے ملک ہندوستان کی ہے، اس کی روشنی میں صرف یہ موبائل کے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے فتح حاصل کر لینا یہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے نوجوانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے آنا پڑے گا، اس کے لیے مسلمان نوجوانوں کو باقاعدہ لاس کے میدان میں قانونی کارروائی، جس کو کہتے ہیں قانون کی پڑھائی کہتے ہیں، اس کے میدان میں آگے آنا پڑے گا۔ قانون کی واقفیت ان کو ہونی چاہیے، اس کے لیے مسلمانوں کو یہ مقام و مرتبہ حاصل کرنا پڑے گا۔ گھر بیٹھے بیٹھے اور سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہم یہ جائیں بڑی بڑی فتح ہم کو مل جائے، ایسا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میدان عمل میں اترتے تھے، تب جا کر ان کو پتہ و کامیابی ملتی تھی، اور کامیابی اور کامیابی ان کے قدم چومتی تھی جا کر کے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے سے سارے کام ہو سکتے ہیں، ہاں ایک طاقت ہے، اللہ نے ایک ذریعہ دیا ہے، ذرائع ابلاغ ہے، اس کا استعمال کر کے بہت بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، بہت بڑی بڑی تحریکات چلائی جا سکتی ہیں، لیکن اس پر ہم منحصر نہیں رہ سکتے، ہم اس پر اکتفا نہیں کر سکتے کہ صرف ایک اسٹیٹس لگا لینا، ایک ڈی پی لگا لینا، ایک میسج بھیج دینا اور ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے اور ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی اور ہم اللہ کے جواب دینے کے قابل ہو گئے۔ ایسا اگر ہم سوچ رہے ہیں تو یہ ہماری نادانی ہے، ہمارے لیے نادانی کی بات ہے، اور یہ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں میں یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں گویا کہ دیکھو ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں، ہم بہت دیندار ہیں، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جب کسی سے محبت کسی کو ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا طریقہ اپنایا جاتا ہے، اس کی نقل کی جاتی ہے۔ آج کل کے نوجوان چاہے وہ بھائی ہوں چاہے وہ ہماری بہنیں ہوں، جب کسی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جب کسی کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، جب کسی سے ان کو تعلق ہوتا ہے، قلبی تعلق ہوتا ہے اور ذہنی تعلق ہوتا ہے، یہ کہا جائے کہ اس کے ایکٹنگ سے اس کو خوش ہوتے ہیں، یہ کہا جائے کہ اس کے گانے سے لوگ ہمارے نوجوان خوش ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کی جو ہے طرح طرح کے ڈرامے سے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت سے بالکل ماورا ہوتی ہے تمام چیزیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، تو حال یہ ہے کہ اس کے جیسا کپڑا پہننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی جیسی لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پھٹی ہوئی جینس پہنتے تو اس کو پھٹی ہوئی جینس پہننے کو اپنے لیے شرف کی چیز سمجھتے ہیں، عزت کی چیز سمجھتے ہیں۔ کسی ہیرو نے اس طریقے کا چشمہ لگا لیا تو ہمارے نوجوان اس طریقے کے چشمہ لگانے کو اپنے لیے عزت والی چیز سمجھتے ہیں۔ اگر کسی نے اس طریقے کے کپڑے، اس طریقے کے بال کٹا لیے تو ہمارے نوجوان اس کو فالو کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ قلبی تعلق ہے،
وجہ یہ ہے کہ ان سے ان کو محبت ہے، وجہ یہ ہے کہ ان سے ان کو لگاؤ ہے، وجہ یہ ہے کہ ان سے کچھ ان کو جو ہے فائدہ ملتا ہے، اسی طریقے کا ان کا لگاؤ ہے ان سے، اس وجہ سے ان کو کاپی کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں. لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام چیزوں سے پڑھ کر کے ہم کو محبوب ہونے چاہیے، تمام چیزوں سے پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہونی چاہیے. کیا ان سے ہم کو اس طریقے کی محبت ہے جو آج کل کے اداکاروں سے محبت آج ہمارے نوجوانوں کو ہے؟ کہ آج ہم کو جس طریقے سے یہودی اور عیسائی کے کلچر سے محبت ہے اور ان کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر نماز میں ہم منافقوں کی طرح ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم کو جو ہے صدیقین کے راستے پہ چلائیے گا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم بار بار دعائیں کرتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہم کو صدیقین کے راستے پہ چلائیے گا، ہم کو انبیاء کے راستے پہ چلائیے گا، ہمیں صلحاء کے راستے پہ چلائیے گا، ہمیں شہداء کے راستے پہ چلائیے گا، اور ہم کو یہودی اور عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلائیے گا. اس کے بعد ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد سے نکل کر یا نماز سے فارغ ہو کر ان لوگوں کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. حال یہ ہے کہ ہمارے یہ انجانے میں ہوتا ہے، نادانی میں ہوتا ہے، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ ہم یہ یہودی کے کلچر کو اپنا رہے ہیں یا عیسائیوں کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن ہم انجانے میں ان کے کلچر کو اپنا لیتے ہیں اور اسی کا ہم کو شکار ہو جاتے ہیں اور اس کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کسی سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے، اس کی نقل کی جاتی ہے. ہمارے گھروں میں بچے ہیں، بچے جب بڑوں کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے نقل کرتے ہیں. جب بچے کے والدین اور ان کے بڑے بھائی اور ان کی بڑی بہن نماز کے لیے مصلی بچھاتے ہیں تو بچے بھی آ جاتے ہیں چھوٹا سا مصلی لے کر کے، اور وہ اسی طریقے کی ایکٹنگ کرتے ہیں. حالانکہ کوئی کاپی نہیں کر پاتے لیکن کوشش کرتے ہیں نقالی کی، وہ کوشش کرتے ہیں نقل کرنے کی، وہ کوشش کرتے ہیں کاپی کرنے کی. بھلے وہ پہلے سجدہ کر لیں، پہلے رکوع کر لیں، سلام پہلے الٹی طرف پھیر لیں پھر سیدھی طرف پھیر لیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں نیت باندھنے کے لیے، اس کے بعد ان کو پتہ نہیں کیا پڑھنا، لیکن نقل کرتے ہیں. نقل کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس بچے کو ہم سے ایک طرح کا لگاؤ ہے، اس بچے کو ہم سے ایک طرح کا کنیکشن ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھتیجا ہے، ہماری بھتیجی ہے، یا ہم سے کوئی بھی رشتہ ہے. اس وجہ سے ہم کو جو ہے ہماری گویا کہ نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ اپنی جانیں لٹا دیں گے. ہم بار بار پورے مہینے نہیں پورے سال کہتے رہیں گے یہ الفاظ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے کے نعرے لگاتے ہیں. اور اگر ایک مشہور اسکالر ان کا نام لینا نہیں چاہتے، ان کی زبانی کہا جائے کہ جذبات میں آ کر کے اللہ کے راستے میں جان دے دینا یہ بھی بہت ہلکا درجہ ہے، لیکن اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اپنے خواہشات کی قربانی دینا یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. انسان جذبات میں آتا ہے اپنی جانیں بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن ایک بار جان قربان کر دی اور اس کی نیتیں کیا تھی، کل قیامت کے دن شہداء کو بھی بلایا جائے گا اور ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کے اعمال اور ان کی شہادت کا فیصلہ کیا جائے گا. تو اس نے ریاکاری کے لیے، شہید ہونے کے لیے اور نام و نمود کے لیے اس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان گنوائی تھی. تو حال یہ ہوگا، اللہ کی احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس کو منہ کے بل کھینچ کر اور گھسیٹ کر اس کو جہنم نصیب کر دیا جائے گا. تو جان لینا بھی آسان ہے، لیکن آج ہماری طرف سے نعرے لگتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیں گے، ہم سب کچھ کر لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ہماری طرف سے یہ نعرہ کیوں نہیں لگ رہا ہے ابھی تک کے نوجوانوں کی طرف سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، ان کے دین کے لیے اور وہ جو پیغام لے کر کے آئے اس کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے، اور اللہ کے باقاعدہ جو میسنجر بنا کر کے بھیجے گئے جس مقصد کے تحت بھیجے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ طائف کے میدان میں اور مختلف علاقوں میں غزوہ احد میں اگر ہم دیکھتے ہیں اور طائف کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں اور مکہ مکرمہ میں کتنی تکلیفیں دی گئیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے محبوب جن کی وجہ سے پوری دنیا بنی، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم بنائی، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمارا اور آپ کا وجود بخشا، حال یہ ہے کہ اس نبی کو پٹتے ہوئے دیکھا لیکن اپنے دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا. اس نبی کے نام کے ہم نعرے لگائیں اور اس کے بعد نبی کے لیے ہم گویا کہ مخالفت کریں اور نبی کے ہی سنتوں کو اور ان کے طریقے کو اپنے پیچھے ڈالیں اور اس کے بعد ہم اسٹیٹس لگا لیں عائلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے اپنی ڈی پی پہ لگا لیں اور عروج پر بھیج لیں اور ہم بڑے مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں صاحب اور ہمارا دین کی عبادت اسی طریقے سے ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنا اسی طریقے سے بند ہو جائے گا. تو یہ ہماری نادانی کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے گویا کہ کم عقلی کی ہماری طرف سے دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو بھائی ہم سوشل میڈیا کے حد تک کے رہ کر کے ہم اس میں مطمئن ہیں. صحابہ کرام کبھی مطمئن نہیں ہوئے، صحابہ کرام مطمئن نہیں ہوئے. ان سے بڑھ کر کے کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھ کر کے دیکھیں، ان سے بڑھ کر کے کون تھا محبت کرنے والا. لیکن کبھی مطمئن نہیں ہوئے. کبھی کوئی صحابی کہنا ملتا ہے کہ کاش کہ میں پرندہ ہوتا، کاش کہ میں جانور ہوتا، کاش کہ میں پرندہ ہوتا، کل قیامت کے دن ہم سے حساب نہ لیا جاتا.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے آخری وقت میں ان کا سر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی گود میں ہے اور اس کو منع کرتے ہیں کہ اپنے سر کو میرے سر کے نیچے، اپنے پیر کو میرے سر کے نیچے سے ہٹاؤ، اور اپنے زمین پہ اپنے سر کو رکھتے ہیں اور رگڑ کر کے کہتے ہیں کہ عمر اگر اللہ نے تم کو معاف نہ کیا تو تمہارے لیے بربادی۔ وہ کبھی مطمئن نہیں ہوئے، پوری زندگی کام کرتے رہے، 5.5 لاکھ مربع میل میں اسلامی حکومت کو قائم کر دیا اور پھیلا دیا، اس کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ آج ہم نے ایک ٹی پی لگا لی، ایک اسٹیٹس لگا لیا تو مطمئن ہو کر کے بیٹھ گئے کہ صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نہیں بولا جائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے خلاف جو زمانے دراز ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے تو 3 کام ہماری ذمہ داری میں ہے کہ ہم وہ کام کریں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو، چاہے وہ ہمارا حال عبادت کے تعلق سے ہو، چاہے معاملات کے تعلق سے ہو، چاہے معاشرت اور معاشیات کے تعلق سے ہو، اخلاقیات کے تعلق سے ہو، ایمانیات کے تعلق سے، جتنی بھی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہمارے کاروبار کے لائن سے ہو، ہماری شادی بیاہ کے معاملات ہو، ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انشاءاللہ اپنانا ہے اور اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک کام ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، اور اس کے بعد صرف سنتوں اور طریقوں کو نہیں، ابھی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اسلام کے 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ اخلاقیات کا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمہ ہمیں اپنانے کہ جس اخلاق کی وجہ سے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں عام ہوا اور بڑی تیزی سے عام ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں تاریخ اٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، اس میں آپ کو ملتا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 13 سال تقریباً آپ نے باقاعدہ مکہ مکرمہ میں گزارے۔ یہاں آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، طرح طرح کی آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر آزمائشیں آئیں۔ اور اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ 13 سال کے بعد جب مدینہ منورہ کی ہجرت کرتے ہیں، وہاں بھی کچھ عرصہ ایک ایسا گزرا صلح حدیبیہ تک کہ مختلف قبائل آتے تھے اور بہت کم تعداد میں مسلمان ہو رہے تھے اور اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ مکے کے لوگ مدینے، مکے کے کافر مدینے آ سکتے ہیں اور مدینے کے مسلمان مکہ جا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لڑائی جب اب دبا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اتنے 10 سال کا تقریباً کانٹریکٹ ہوا۔ حالانکہ بعد میں کافروں کی طرف سے اس کی مخالفت ہوئی، لیکن جو بھی یہ 1 سے 2 سال کا عرصہ ہے، 2 سال کا تقریباً یہ عرصہ ہے، اس میں جب کافر مدینہ منورہ میں آتے اور وہاں رہتے اور اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھتے جو مسلمان ہو کر یہاں آ چکے تھے، ہجرت کر چکے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھتے، ان کے کردار کو دیکھتے، ان کے اعتماد کو دیکھتے اور دیکھتے کہ کس طریقے سے مہمانوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، وہ دیکھتے کہ کس طریقے سے لڑکیوں کو عزت دی جا رئی ہے۔ حال یہ ہے کہ چند سال پہلے لڑکیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا، حال یہ ہے کہ ابھی چند سال پہلے مہمانوں کو دوبر سمجھا جاتا تھا، ان کو سردر سمجھا جاتا تھا۔ آج حال یہ ہو گیا ان کے آنے کے بعد ایسا بدلاؤ کیسے آ سکتا ہے کہ آج خود بھوکے رہتے ہیں لیکن مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں، آج خود بھوکے رہتے ہیں لیکن مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ کون نبی ہے، یہ کون انسان ہے جو ہمارے درمیان پیدا ہوتا ہے، ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے میں پلتا بڑھتا ہے اور جوان ہوتا ہے، جس کو ہم امین اور صادق کے نام سے جوانی میں جانتے تھے۔ آج حال یہ کہ اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی جائیداد قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے بچوں کا نذرانہ ہو یا کہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب انہوں نے ان اخلاق کو دیکھا اور جب انہوں نے ان الفاظ کو سنا اور جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھا، تب ان کی زندگیاں بدلی اور ان کے اندر گویا کہ یہ احساس پیدا ہوا کہ اسلام کے بارے میں سوچے۔ اور جب اس کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ تعداد جو فتح مکہ کے موقع پر پہنچی ہے وہ تقریباً مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہے۔ اور اس کے بعد ٹھیک 2 سال کے بعد جب حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے سن 10 ہجری میں، اس وقت جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد وہ لاکھوں میں پہنچتی ہے، وہ لاکھوں میں پہنچتی ہے۔ تو نبی کے صرف طریقے کو نہیں اپنانا، ان کے بول کو بھی اپنانا ہے، ان کے کردار کو بھی اپنانا ہے، ان کے اخلاق کو بھی اپنانا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنے کردار کو نبی کا کردار بنائیں گے، صحابہ کے کلچر کو اپنا کلچر بنانے کی کوشش کریں گے، ان کو اپنا رول ماڈل مانیں گے، حال یہ ہے کہ غیر ہم کو دیکھے اور یہ اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے آج ہم سے لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے، ہمیں پاسپورٹ نکال کر کے اس میں دکھانا پڑتا ہے، ریلیجن والا کالم دیکھیے اس میں اسلام لکھا ہوا، اس میں مسلم لکھا ہوا۔ حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے اگر غلام ہیں، دور سے دیکھنے والا شخص یہ دیکھ کر کے کہہ دے کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا، مدینے والے کا غلام آ رہا، ان کا چاہنے والا، ماننے والا آ رہا ہے، ان کے کلچر کو اور ان کے طریقے کو فالو کرنے والا آ رہا ہے۔ یہ حال ہمارا اگر ہمارا حال یہ ہوا تو انشاءاللہ ضرور لوگوں کی زبانیں بند ہوں گی۔ اگر ہم اس طریقے کا کلچر اور اس طریقے کے اخلاق اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پیش کریں گے جو نبی نے ہم کو سکھائے ہیں، چاہے پڑوسی مسلمان ہو، چاہے پڑوسی ہندو ہو، چاہے پڑوسی عیسائی ہو، چاہے پڑوسی یہودی ہو، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اسلام اس میں کوئی بھی امتیاز نہیں کرتا، اس میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال کرو، اگر پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم پیٹ بھر کر کے سو گئے، گویا کہ تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں،
ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. وہاں پہ کوئی شرط نہیں کہ پڑوسی تمہارا کون سی ذات کا، کون سی برادری کا ہو، کون سے مذہب کا ہو، کوئی فرق حدیث میں نہیں کیا گیا، کوئی فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. اگر ہم یہ اخلاق اپنے غیروں کے سامنے اور اس ملک ہندوستان میں رہ کر کے جو طرح طرح کے مذہب کے ماننے والے ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور باقاعدہ پیار و محبت سے ساتھ سے رہ رہے ہیں، اگر اس طریقے کا ہم اسلام پیش کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبانیں نہیں کھلیں گی، کبھی نہیں کھلے گی. غلطی ہماری طرف سے، ہم کس طریقے سے اسلام کو پیش کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کیا پیش کر رہے ہیں. ایک طرف نبی کے ہونے کو، نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کریں اور اس کے بعد نبی کی مخالفت کریں، نبی کی سنتوں کو ہم ٹھکرائیں تو سامنے والے کے دل میں پہلے ہی بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس کو نبی سے محبت نہیں ہے اور نبی کا طریقہ اپنانا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. لہٰذا نبی کو گالیاں دی جائیں، نبی کے نام پر لوگوں کو ارسٹ کیا جائے، نبی کے نام پر ان کا نعرہ لگانے کے نام پر 17 مسلمانوں کو باقاعدہ غیر و بند کی صحبتیں چھیننی پڑیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اسٹیٹس لگانے کے، سوائے ٹی وی لگانے کے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے خلاف جو زبانیں، اور سب سے اہم چیز، تیسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مخالفت کرے، کوئی اپنی گندی زبانیں کھولے، اپنے منہ سے غلاظتیں نکالے، تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے ایسا مسلم؟ اور آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس کو نقل نہیں کرنا ہے، آگے اس کو فارورڈ نہیں کرنا ہے. ہمارا حال وہی یہ بھی ذہن بنا ہوا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ فارورڈ کرو، اس کو اتنا زیادہ آگے پھیلاؤ، شیئر کرو کہ اس کو جیل ہو جائے. اتنا آسان ہے جیل ہونا. ہمارے ملک ہندوستان میں رہ کر کے صحابہ کے سامنے بھی اللہ کے نبی کو گالیاں دی جاتی تھی اور طرح طرح کے اشعار کہے جاتے تھے. کیا صحابہ کے زمانے میں صحابہ نے اس چیز کو یاد کیا؟ آج ہمارے سامنے وہ گالیاں ملتی ہیں، آج ہمارے سامنے کیا وہ اشعار ملتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، صحابہ نے یاد ہی نہیں کیا، صحابہ نے آگے پہنچایا ہی نہیں. لہٰذا ایسی گستاخیوں کو ہم نہ سنیں گے نہ آگے پھیلائیں گے. ہم سوچتے ہیں کہ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو مشہور کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو مشہور کر رہے ہوتے ہیں گستاخی کرنے والے. تو یہ چند چیزیں ہیں، اگر ان تمام چیزوں کو ہم لے کر کے چلیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے طریقے کو اپنانے کی اور ان کے اخلاق و کردار کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ غیروں کی زبانیں بند ہوں گی. آخر میں وہی وقف کا جو قانون ابھی اس کا عبوری فیصلہ آیا ہے، جو انہوں نے فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ نے، اس کے تعلق سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ابھی تک کے اس کی مہم میں چل رہا ہے، لگا ہوا ہے کس طریقے سے پورے قانون کو ختم کر دیا جائے. اس کی سب کو دعا کا اہتمام کرنا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے آج کے دن یوم دعا قرار دیا گیا ہے، یوم دعا، جمعے کا مبارک دن ہے. آج خاص طور سے اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، اسی طریقے سے مقابر قبرستانوں کی، مزاروں کی تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور یہ قانون کے کچھ چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ نے بھی خارج کی ہیں اور اس کو جو ہے کہا ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی باقی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ، ہماری وقت کی زمینوں کے لیے نقصان دہ ہے. لہٰذا جو قانون 1954 میں غالباً اس کا تیار کیا گیا، باقاعدہ قانونی حیثیت دی گئی، اس میں امینڈمنٹ کیے گئے 1984 میں، 1995 میں، 2010 میں، 2013 میں. تو 2013 میں جو قانون ایک طرح کے بن گئے، اس سے ایک طرح کا مسلمانوں کا اطمینان تھا. اور ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے ذمہ دار تھے اور باقاعدہ سیکریٹری تھے اپنے زمانے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے، ان کی محنتوں اور کاوشوں کے بعد ایک حد تک کہ اس میں بہت سارے قانون داخل کر دیے گئے تھے جس سے مسلمان مطمئن تھے. لیکن 2025 میں باقاعدہ یہ جو ترمیمی قانون لا رہے ہیں، اس سے پہلے بیانات ہو چکے ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا. تو اس میں مسلمانوں کی زمینوں اور یہ مساجد مدارس کی زمینوں کو ہتھیانے کی ناپاک کوششیں چل رہی ہیں. لہٰذا ہمارا مطالبہ وہی ہے کہ پورے کے پورے قانون کو واپس دیا جائے، اس میں کوئی شکایت، اس میں کوئی ترمیم کی ذرا سی گنجائش نہیں ہے. ہم خاموش نہیں رہیں گے. عوام سے جب مطالبہ کیا جائے گا، عوام بھی انشاءاللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تقاضے پر لبیک کہتے ہوئے آگے آئے گی. اور جب تک کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، جب تک کہ ہم آج خاص طور سے ان تمام چیزوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں کی مساجد مدارس کی حفاظت فرمائے، یہاں کے قانون کی حفاظت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.